الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام حضرات سامعین گرامی، میں نے آپ حضرات کے سامنے تیسویں سپارے میں سے سورہ تطفیف کی ابتدائی چند آیتیں تلاوت کی. لفظ تطفیف اور اس کے مفہوم کے حوالے سے، وضاحت کے حوالے سے گزشتہ ہفتہ بالتفصیل میں آپ حضرات کے مختلف امور گوش گزار کر چکا ہوں. اب اس ہفتے کوشش کروں گا کہ تطفیف یعنی کمی بیشی پر جو وعید احادیث مبارکہ میں ہے اس کو پیش نظر رکھا جائے. تاکہ تطفیف سے متعلق جو تفصیلات سن چکے ہیں اس کے حوالے سے احادیث مبارکہ میں جو وعیدیں ہیں اس کو بھی سامنے رکھا جا سکے. جب تفصیلات اور احکامات دونوں ہی پیش نظر رہیں گے تو ایسے میں تطفیف یعنی کمی بیشی کا جو وبال ہے اس سے نکلنے کے لیے راہیں ہموار ہوں گی. گزشتہ ہفتہ جو تطفیف کے حوالے سے میں تفصیل ذکر کر چکا ہوں اس کا خلاصہ ذکر کر کے پھر اگلی بات کی طرف آؤں گا تاکہ آج کی بات گزشتہ ہفتے کے ساتھ مربوط ہو جائے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہے، ناکامی ہے، عذاب ہے
ان لوگوں کے لیے جو حقوق کی ادائیگی میں کمی کرتے ہیں۔ حقوق کی ادائیگی میں جو کمی کرتے ہیں ان کے واسطے عذاب کی وعید ہے۔ جو ترجمہ میں نے کیا ہے یہ ترجمہ حضرات مفسرین کی ان وضاحتوں کو پیش نظر رکھ کر کیا ہے کہ جو حضرات مفسرین نے تطفیف کا جو عمومی معنی بیان کیا اس کو پیش نظر رکھ کر مفہوم خلاصہ جو اس کا بنتا ہے وہ یہی ہے کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، ان مسلمانوں کے لیے کہ جو حقوق کی ادائیگی میں کمی کرتے، حقوق کی ادائیگی میں کمی کرتے ہیں۔ اب حقوق دو قسم کے ہیں، حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق، دوسرے نمبر کے حقوق حقوق اللہ۔ حقوق یہ دو ہی قسم کے، حقوق العباد میں تمام کے تمام مالی معاملات بھی آ جاتے ہیں، معاشرت کے اصول اور آداب بھی آ جاتے ہیں، اور وہ تہذیب و تمدن کے تمام اصول اور ضابطوں کی کار فرمائی بھی ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے حقوق کی ادائیگی یعنی بندوں سے متعلقہ جتنے حقوق ہیں ان تمام تر حقوق میں کمی کا مظاہرہ کرنا، حقوق جس طور پر ادا ہونے چاہیے اس طور پر ادا نہ کرنا، یہ بھی تطفیف میں شامل ہے۔ گزشتہ ہفتے میں کہہ چکا ہوں، مفتی اعظم پاکستان، بانی پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر معالف القرآن میں واضح طور پر لکھا ہے کہ تطفیف کے معنی میں ایک عموم ہے، ایک عموم ہے۔ عموم اس طور پر کہ اس میں حقوق اللہ بھی شامل ہے، حقوق العباد بھی شامل ہے، معاشرت کے تمام اصول شامل ہے، لین دین کے تمام معاملات شامل ہیں۔ یہاں تک کہ اسلامی معاشرے کے اصول اور آداب میں سے ہے کہ آپ مسلمان کے ساتھ خندہ پیشانی کا معاملہ کریں، اخلاقیات میں رہ کر آپ کسی مسلمان بھائی کے ساتھ اپنا برتاؤ اور تعلق رکھیں، یہ بھی حقوق العباد میں شامل ہے۔ کیونکہ جب آپ معاشرے میں جیتے ہیں تو معاشرے کے اپنے کچھ اسلامی حقوق، اقدار اور آداب ہوا کرتے ہیں، معاشرے کے اپنے کچھ حقوق آداب ہوا کرتے ہیں۔ اب اگر اسلامی تعلیمات فرمان نبوی کو ملحوظ خاطر نہ رکھا جائے، تعلقات، رشتہ داری، قرابت داری اور دیگر تمام امور پر اگر ہم فرمان نبوی کے مطابق عمل پیرا نہ ہو تو ہم نے حقوق العباد میں کمی کر دی نہیں کر دی؟ حقوق العباد میں کمی کر دی کہ نہیں کر دی؟ گزشتہ ہفتے کہہ چکا ہوں، پھر دوبارہ اشارہ کر رہا ہوں، کیونکہ ہماری سمجھ میں بات بہت دیر سے آتی ہے
اور اس وقت بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب موقع ہاتھ سے نکل جاتا ہے. دین کی باتیں، شریعت کی باتیں بڑی دیر سے سمجھ میں آتی ہیں. دین اور شریعت کی باتیں ہمیں وہ جلدی سمجھ میں آتی ہیں جو ہمارے مزاج کے مطابق ہے، اور جو ہمارے مزاج کے خلاف ہے وہ باتیں جلدی سمجھ میں نہیں آتی. ہاں اگر لین دین کے معاملات ہو، کاروبار کے معاملات ہو، تو ان پڑھ جاہل انگوٹھا چھاپ بھی معاملات کو جانتا ہوتا ہے، اشیاء کی قیمتوں کو جانتا ہوتا ہے، حساب کتاب کو جانتا ہوتا ہے، بغیر ریاضی کے علم رکھے حساب کتاب کرتا ہوتا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ شرعی معاملات امور ہمارے کھوپڑی میں نہیں آتے. کیونکہ ہم نے یہ تصور کر رکھا ہے اگر شرعی احکامات کو سمجھ لیتے ہیں، اس پر عمل شروع کر دیتے ہیں، تو پھر ہم شرعی دائرہ کار کے پابند ہو جائیں گے. تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کب مادر پدر ذات آزاد پیدا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو کب آزاد پیدا کیا؟ اصول اور ضابطوں سے عاری کب پیدا کیا؟ اللہ رب العزت نے نوع بنی انسان کو اگر اصول اور ضابطوں سے عاری پیدا کرنا ہوتا، 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء اور پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ جو اصحاب ہیں، آپ علیہ السلام کے صحبت یافتہ کم و بیش 1,24,000 صحابہ کی تعداد، اور اسی طرح 4 کتابیں، اور اسی طرح قرآن مجید کو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کہہ کے نہ اتارا جاتا. تو اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حقوق العباد میں سے معاشرت کے جہاں دیگر آداب ہیں کہ پڑوسیوں کے حقوق کی رعایت رکھنا، راہ چلتے ہوئے لوگوں کی ایذا رسانی کے جو ذرائع اسباب راستے میں ہیں ان کو ہٹانا، تکلیف دینا تو دور کی بات ہے. یہ سارے کے سارے حقوق العباد میں شامل ہیں. ہمارا حال تو یہ ہے کہ پان گٹکا چورا منہ پہ رکھ دیتے ہیں، چلتی گاڑیوں میں پچکاری مار دیتے ہیں، جس کسی کو بھی لگ جائے کوئی پریشانی نہیں. اڑتے ہوئے ناسمجھ پرندوں کی طرح پچکاری مار کر نکل جاتے ہیں. نہ انسانیت کے اصول اور آداب ہمارے پاس ہیں، نہ شریعت کے اصول اور آداب ہمارے پاس ہیں. نہ جانے معاشرے میں جینے کے لیے ہم کن اصول اور آداب کو ملحوظ رکھتے ہیں. زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا، اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنا مستقل عبادت ہے، لیکن اللہ رب العزت کو آپ کے میرے صدقوں کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ رب العزت کو میرے اور آپ کے صدقوں کی ضرورت ہے تو نہیں ہے. لیکن اللہ رب العزت نے اسے عبادت بنا کر پابند اس لیے کیا
تاکہ بندوں کے ساتھ تعلق اور انسیت اگرچہ ختم ہو جائے، کم از کم فرمان خداوندی کو ملحوظ رکھتے ہوئے اب غریبوں کی رعایت کر کے اللہ کے راستے میں مال نکالیں۔ اور اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا یہ عمل ہمارے اختیار میں ہوتا تو پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان ایسا حریص ہے کہ اگر اس کے پاس ہیرے جواہرات اور سونوں سے بھرا ایک پہاڑ آ جائے تو اس کی خواہش ہوگی کہ ایک اور وادی، ایک اور علاقہ پہاڑ میرے ہاتھ سونے کا لگ جائے۔ اس پر صبر، قناعت، شکر کبھی بھی نہیں کرے گا۔ انسان کی فطرت ہے، طبیعت ہے، مزاج ہے، حل من مزید کا، یا اللہ اضافہ کر دے، یا اللہ اضافہ کر دے، یا اللہ اضافہ کر دے۔ میرے موضوع سے متعلق تو نہیں ہے لیکن بات مکمل کرنی چاہیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ انسانی خواہشات کی ترجمانی اس طور پر کی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت بیٹھی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر سے لے کے نیچے تک ایک لمبی لکیر کھینچی، جس طرح پسلیوں میں لکیریں ہوتی ہیں، ایک لمبی لکیر ہوتی ہے، ایک دائیں بائیں لکیریں ہوتی ہیں۔ انسانی جو پسلی ہے، ریڑھ کی ایک سیدھی ہڈی ہوتی ہے جو ہماری گدی سے جو ہے وہ نیچے کمر تک آتی ہے، اس کے بعد پسلیوں میں دائیں بائیں جو ہے وہ ہڈیاں تھیں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی سی خط کھینچی، لکیر لگائی اور اس کے بعد ایک دائیں بائیں لکیر لگائی۔ لمبی لکیر آر پار ہے، دائیں بائیں ایک لکیر لگا کر فرمایا کہ یہ فلاں حادثہ ہے، بچ گیا لیکن خواہش ابھی بھی اوپر ہے۔ یہ پھر ایک حادثہ آیا، بچ گیا، خواہشیں ابھی تک اوپر ہیں۔ پھر ایک حادثہ آیا، بچ گیا، خواہشیں پھر بھی اوپر ہے۔ پھر حادثہ آیا، بچ گیا، خواہشیں اب بھی باقی ہیں، یہاں تک کہ موت آ کر گھیر لیتی ہے لیکن خواہشات وہی باہر کی باہر، اونچی کی اونچی۔ اس کی ایک میں چھوٹی سی مثال دے دیا کرتا ہوں، اس کی ایک چھوٹی سی مثال عموماً دے دیا کرتا ہوں۔ بات دلیل کی بنیاد پر ہونی چاہیے، بات شریعت کی چل رہی ہے، بات دلیل کی بنیاد پر ہونی چاہیے، بغیر دلیل کے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اعمار امتی ما بین 50 الی 60، ایک روایت میں، اور دوسری روایت میں ہے کہ اعمار امتی ما بین 60 الی 70، دو روایتیں۔ پہلی روایت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگوں کی عمریں 50 سے 60 کے درمیان ہوں گی، اور دوسری روایت میں فرمایا کہ 60 سے 70 کے درمیان ہوں گی، 60 سے 70 کے درمیان ہوں گی۔ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، خلفائے اربعہ، دیگر بڑے بڑے صحابہ کرام کو دیکھا جائے تو اس سے اوپر نہیں، یعنی 50 اور 70۔ تو ہماری عمروں کی جو حد بندی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ کتنی ہے؟ 60 یا 70، 60 یا 70۔ اصل اصول ضابطہ امت محمدیہ کے حوالے سے یہی ہے کہ 50، 60 یا 70، یعنی 50 سے 70 کے درمیان، اس سے اوپر نہیں۔ اور اگر چند آدھ 72 میں، 75 میں، 80 میں چلے جاتے ہیں تو وہ چند آدھ ہیں، چند آدھ تو ہو جایا کرتے ہیں، چند آدھ سے عمومی ضابطہ نہیں ٹوٹتا۔ مولوی لوگ جانتے ہیں، علماء جانتے ہیں، ضابطہ ہے
کیا شاذ و کل نادر النادر کل مادو، شاذ و نادر چند آج ضابطے سے ہٹ کر اگر کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے تو اسے آپ شاہد نہیں بنا سکتے. کیا آپ نے کیسے کہہ دیا کہ ہماری دادی اماں تو 130 سال کی؟ ارے بھائی، پورے علاقے میں، پورے محلے میں، پورے شہر میں تمہاری دادی اماں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ 130 سال کی عمر عطا کی ہے، لیکن کسی اور کی دادی کو تو 130 سال کی عمر نہیں عطا کی نا. اس کے بعد 70 کے بعد میں اگلا جملہ کہنے لگا ہوں، جو سفید ریش ہے ان سے معذرت کرتے ہوئے، کہ 70 کے بعد کی جو عمر ہوتی ہے وہ غریبی کی ہوتی ہے. 70 کے بعد کی جو عمر ہوتی ہے وہ غریبی کی ہوتی ہے. اور ایک اور مزے کی بات کہہ دوں، غریبی کی عمر میں پکڑ دکڑ بھی نہیں ہوتی. تبھی اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ جب یہ سفید ریش ہاتھ اٹھا کر اللہ کے حضور دعائیں مانگتے ہیں کہ جو غریبی کا وقت گزارتے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں شرما جاتی ہیں اور دعا قبول ہو جاتی. اجتماعی دعاؤں میں ہم ہاتھ اس وجہ سے تھوڑی نہ اٹھاتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو مستجاب الدعوات سمجھتے ہیں. اصل میں ہم اس وجہ سے اٹھاتے ہیں کہ پورے اجتماع میں پوری جماعت میں جو سفید ریش معصوم بیٹھے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے بھی ہمارا کام بنا دے گا. ہم کون سے اتنے بڑے ولی ہیں؟ تو جو سمجھانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری زندگی کی جو حد بندی ذکر کی ہے وہ کتنی ہے؟ 70 آخری. جبکہ ہماری فیوچر پلاننگ جو ہوتی ہے وہ 70 کی ہوتی ہے، 70 سال کی ہوتی ہے. عاقل بالغ سمجھدار کاروبار کو سمجھنے کے لیے، پیسے اکٹھے کرنے کے لیے 30 سے 35 سال کا عرصہ لگ جاتا ہے. کوئی ماں کے پیٹ سے سونے کا نوالا تو ہر کوئی لے کر نہیں پیدا ہوتا. ہر کوئی تو صدر اور وزیر کے گھر میں نہیں پیدا ہوتا. نچلے طبقے کے بھی تو لوگ ہوتے ہوں گے نا، جس طرح میں اور آپ. ہم نے تو محنت مزدوری کرنی ہے، جمع کرنا ہے. جمع کرتے کرتے داڑھی میں جو ہے وہ چاندنی آ جاتی ہے، سفیدی آ جاتی ہے. اس کے بعد کہیں جا کر کاروبار اسٹارٹ کرتے ہیں تو 50 سال کی عمر بتا چکے ہوتے ہیں. اب کاروبار کے حوالے سے انصاف سے بتائیے، میں ہمیشہ کہتا ہوں سوال میرا، جواب آپ کا، فیصلہ آپ نے کرنا. 50 سے 60 سال ہم نے گزار دیے، باقی عمر مستعار میں سے چلیے 10 سال 15 سال 20 سال رہ گئے. آپ نے کوئی کاروبار شروع کرنا ہے، مجھے یہ بتائیے کہ آج تک کون سا ایسا شخص ہے کہ جس نے کاروبار کی منصوبہ بندی جو ہے وہ صرف 20 سال یا 10 سال کے لیے کی ہو؟ کوئی نہیں کرتا. ہمیشہ کاروبار کرنے کے لیے یا کوئی عمارت کھڑی کی جائے تو سائنسدان کو یا پھر جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو بلا کر، انجینئر کو بلا کر کم از کم 200 سال یا 100 سال تک کے لیے اس عمارت کو، اس میں مٹیریل ڈالا جاتا ہے، کم از کم 100 سال تک وہ عمارت رہے. جبکہ آپ کی عمر جو حدیث مبارکہ کے مطابق جو ہے وہ 70 سال ہے. 70 میں سے 50 آپ گزار چکے ہیں، باقی 20 سال ہے. تو پھر آپ انجینئر کو کہیے نا کہ صرف 20 سال کے بعد سے منصوبہ بناؤ، مٹیریل لگاؤ. مٹیریل کتنے سال کی؟ 100 سال کی. اور عمارت کیسے بنائیں گے کہ زلزلہ آ جائے تو لچک آ جائے، عمارت گرے نہ، زندگی گزر جائے، ہم رہے نہ رہے لیکن ہماری عمارتیں، ہماری جائیداد، ہماری پراپرٹی، ہماری محنت
نسل در نسل چلتی رہے. جو کاروبار آپ نے بنایا 10 سال آپ نے چلایا، آپ کے بعد آپ کی اولاد آئی، انہوں نے 40 سال چلایا، ان کے بعد ان کی اولاد آئی، انہوں نے 20-30 سال چلائے. گویا کہ 100 سال کی منصوبہ بندی آپ نے جو کاروبار میں کیا، اس میں اضافہ، اس منصوبے میں اضافہ در اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. لیکن آپ نے رہنا کتنے وقت کے لیے؟ 60 سے 70 سال کے لیے. 60 سے 70 سال کے لیے. میرے عزیزوں، سمجھانا یہ چاہ رہا تھا کہ ہم اپنی ذات کے لیے اپنی عمر سے بڑھ کر منصوبہ بندی کرتے ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ میری ذات کی وابستگی اس منصوبہ بندی کے ساتھ، میری ترقی اس منصوبہ بندی کے ساتھ ہے، میری کامیابی اس منصوبہ بندی کے ساتھ ہے. لیکن میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان واضح طور پر ہے کہ جو منصوبہ بندی انسان کی اپنی ذات کے لیے ہو، یہ کم ظرفی ہے. کیونکہ اگر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو سارے عالم کے لیے مثال ہے اور نمونہ ہے، اگر اپنی ذات کو مقدم رکھنا اتنا اہم ہوتا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو ساری زمین کے بلا کسی شریک بادشاہ ہیں، آپ کے پاس آپ کے وصال کے بعد کتنا مال اور کتنا سونا، کتنی زمینیں، پراپرٹی ہونی چاہیے تھی، کتنی جائیداد پیچھے رہنی چاہیے تھی. لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقے کا بھی کوئی مال آتا تو جب تک اسے خرچ نہ فرما دیتے تب تک آرام نہ فرماتے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تقسیم کیے بغیر اپنے پاس رکھ کر اس دنیا سے پیٹ کر جاؤں، بعد میں میرے آنے والے یہ تصور کرے کہ یہ مال میرا. میں اپنی ذات کو اس قدر مقدم رکھوں. لیکن وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ گزشتہ ہفتے بھی کہہ چکا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو حقوق العباد میں کمی کرتے ہیں، حقوق اللہ میں کمی کرتے ہیں. اب حقوق العباد میں کمی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ معاشرت کے جو آداب اور اصول ہیں ان کا لحاظ نہ رکھا جائے، صدقہ خیرات کے جو اصول اور آداب ہیں ان کا لحاظ نہ رکھا جائے، اور اسی طرح معاشرے میں جینے کے جو اصول آداب ہیں ان کا لحاظ نہ رکھا جائے. پڑوسی آپ کا بیماری میں مبتلا رہ کر مرا جا رہا ہے لیکن آپ کو کوئی فکر نہیں، آپ کو اپنے کھانے کی فکر، آپ کو اپنے مستقبل کی فکر، آپ کو اپنے پڑوس میں جو مسلمان ہے دارالاسلام میں اگرچہ غیر مسلم ہے، اگر وہ اذیت میں مبتلا ہے تو اللہ رب العزت اس غیر مسلم جو آپ کا پڑوس ہے اس کی وجہ سے بھی قیامت کے روز آپ کی پکڑ کرے گا، اس کی تکلیف کی وجہ سے آپ کی پکڑ کرے گا. اور یہ کمی کوتاہی عبادات میں بھی ہے. عبادات میں کس طور پر؟ کہ نماز پڑھ رہے ہیں، کھڑے ہو گئے، 1 سے 2 منٹ کے اندر جو ہے وہ اتنی ساری ٹکریں مار دی. رمضان المبارک کا قریب میں جو ہے وہ گزرا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، بہت سارے مساجد میں، بہت سارے مصلیوں میں، بہت سارے قرہ بیچارے 10-15 منٹ میں ایسے 20 رکعت تراویح کے پڑھ دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سا قرآن پڑھا ہے. ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو 4 آسمانی کتابیں اتاری ہیں ان کے علاوہ کسی 5ویں کتاب کی تلاوت ہو رہی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک شخص جلدی جلدی نماز پڑھ رہا تھا. غور سے سنیے گا،
میں نے پہلے کہا کہ جو بھی بات منہ سے نکالوں گا اللہ کے فضل سے اس کی دلیل بھی دوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک صاحب نماز پڑھنا جلدی جلدی، بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہی پتہ نہیں 3 تسبیحات ہم نہیں پڑھ سکتے ہوتے، اتنے میں جو ہے وہ رکوع میں چلے جاتے ہیں، رکوع سے پورے کھڑے ہوتے نہیں ہیں، سجدے میں چلے جاتے ہیں، سجدے میں پورے جاتے نہیں ہیں کہ پھر دوبارہ جلسے میں آ جاتے ہیں، پھر دوبارہ سجدے میں چلے جاتے ہیں اور کھڑے بھی ہو جاتے ہیں۔ آپ نے سورہ فاتحہ مکمل نہیں کی ہوتی، اس صاحب نے جو ہے وہ پوری 1 رکعت مکمل کر لی ہوتی ہے، اب یہاں جو ہے وہ آپ کی 1 رکعت مکمل نہیں ہوتی، اس کی نماز مکمل ہوگی، چپل اٹھا کے جا رہا ہے۔ وہ شخص جلدی جلدی نماز پڑھ رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لقد تففت لقد تففت، تطفیف سے کہ تو نے کمی کی، تو نے کمی کی، تو نے ظلم کیا، کیونکہ نماز کو جس طرح پرسکون انداز میں خشوع خضوع کے ساتھ خالق کل جہاں مالک کل جہاں رب لم یزل کی عبادت تصور کر کے اور یہ تصور کر کے کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں، اگر میری عبادت میں وہ تاثیر نہیں، وہ روحانیت نہیں، تو کم از کم یہ تصور تو رہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا۔ سجدے پرسکون، تلاوت پرسکون، رکوع پرسکون، قومہ پرسکون، جلسہ پرسکون۔ آج اگر خشوع خضوع کے ساتھ اطمینان کے ساتھ نماز پڑھیں تو نماز کے بعد مقتدی کہتے ہیں کہ مولوی صاحب کوئی ٹینشن تو نہیں ہے، آج نماز بہت بڑی لمبی ہو گئی، کوئی پریشانی تو نہیں ہے کیا؟ آج نماز بڑی لمبی ہو گئی، تلاوت بڑی لمبی ہو گئی۔ احادیث مبارکہ کا مطالعہ بتلاتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جمعے کی فجر کی نماز میں پوری سورہ کہف پڑھا کرتے تھے۔ میں نے خود اکابرین کو اور بزرگوں کو دیکھا نہیں، بلکہ ان کے پیچھے میں نے فجر کی نماز جمعے کی پڑھی۔ حضرت شاہ حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، اشرف المدارس گلشن اقبال کے سرپرست سربراہ، جب حضرت والا حیات تھے تو اس وقت جو مسجد کا امام ہوا کرتا تھا وہ اس چیز پر مامور تھا کہ فجر کی نماز جو جمعے والے دن پڑھی جائے گی اس میں پورے سورہ کہف کی 2 رکعتوں میں تلاوت ہوگی۔ سورہ کہف کی مکمل تلاوت 2 رکعتوں میں ہوگی، جو تقریباً پونے سپارے سے 1 یا 1.5 صفحہ کم ہے۔ آج اگر ہم فجر کی نماز میں 1 صفحہ 15 لائن والے قرآن کا 1 صفحہ بھی پڑھ دیتے ہیں تو نماز کے بعد مقتدی پیچھے سے مڑ کے دیکھتے ہیں کہ آج امام صاحب نے تلاوت شروع کر دی، اس کے بعد اللہ اکبر کہنا ہی بھول گیا۔ میں نے آپ لوگوں کو شاید ایک دفعہ واقعہ سنایا تھا کہ ایک امام صاحب تھے، فجر کی نماز میں کھڑے ہوئے، لمبی تلاوت انہوں نے شروع کر دی، ایک مقتدی بیچارہ پیچھے سادہ آدمی کھڑا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان سادے لوگوں کو بھی جو ہے وہ سمجھ دے۔ اب امام صاحب تلاوت کیے جا رہے ہیں، سنت کے مطابق کبھی سورہ حجرات ہے، سنت کے مطابق کبھی سورہ بقرہ بھی پڑھی، بڑی صورتیں، سورہ نساء، سورہ آل عمران، یہ بھی تو نماز میں تلاوت کرنے کے لیے نا بھائی، یا ساری زندگی میں ایک دفعہ مرحوم کو بخشنے کے لیے جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے سرانے بیٹھ کر جو ہے وہ قرآن مجید کا ختم کرنے کے لیے قرآن مجید ہے۔
قرآن مجید کے ساتھ اس قدر ظلم و زیادتی تو نہ کرو کہ سال بھر نمازوں میں بھی، تہجد میں بھی، نوافل میں بھی بس 30ویں سپارے کی آخری 10 صورتیں. مولوی صاحب نے کہا کہ نماز کو ٹھیک کرنے کے لیے آخری 10 صورتیں یاد کر لو کافی ہے. مولوی صاحب نے یہ کہا تھا کہ نماز کے ارکان کو ادا کرنے کے لیے 10 صورتیں آخر میں کی یاد کر لو کافی ہے. یہ تھوڑی کہا تھا کہ اسی 10 صورت پر جو ہے اکتفا کر کے ساری زندگی بیٹھے رہو. یہ کب کہا تھا؟ تلاوت تھوڑی سی لمبی ہو گئی، وہ بیچارہ سادہ آدمی پیچھے کھڑا ہوا تھا، نیت توڑی، 2-3 گالیاں دی اور چپل ہاتھ میں اٹھا کر کہتا ہے کہ ابے سالے کیا سارا پورا قرآن پڑھے گا آج کی فجر کی نماز میں؟ چپل اٹھایا چلا گیا، چپل اٹھا کے چلا گیا نماز توڑ کے. کہتا ہے کہ کیا آج کی اس فجر کی نماز میں سارا قرآن پڑھے گا؟ تو نماز کے بارے میں احادیث مبارکہ میں اور قرآن مجید میں جو آیا ہے وہ اردو میں تو ترجمہ، اردو فصیح و بلیغ زبان نہیں، اردو مستعار زبان ہے. 4-5 زبانوں سے ادھار لے لے کر اردو کو بنایا گیا ہے، جبکہ عربی مستعار ادھار کی زبان نہیں ہے، مستقل آسمانی زبان ہے. ہم تو اردو میں کہتے ہیں کہ نماز پڑھی، لیکن عربی میں نماز پڑھی نہیں ہے، نماز قائم کی. نماز قائم کی. قیام میں اور پڑھنے میں فرق ہے. میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، اپنی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں. اللہ کرے کہ 2 ہفتے کی یہ محنت کام آ جائے، بات سمجھ میں آ جائے. قیام میں اور پڑھنے میں فرق ہے. قیام کہا جاتا ہے اس ستون کے مانند، کسی ستون کو ایسا کھڑا کیا جائے کہ اگر اس ستون میں جنبش آئے، اگر وہ ستون ہلے تو پوری عمارت گر جائے. اب اس ستون کو کھڑا اس انداز میں کرنا، عمارت کو قائم رکھنی ہے تو پھر اس ستون کی بنیادیں اس طرح قائم رکھنی پڑے گی کہ یہ ستون ہلے نہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ پوری عمارت کی در و دیوار چھت اس ستون پر ہے. اب اس ستون کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ستون پڑا ہے، یہ کہیں گے کہ یہ ستون قائم ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ ستون ایسا قائم ہے کہ یہ اپنی جگہ سے ہل کر نہیں دے گا، کیونکہ جب کبھی یہ ہلے گا سب کو ہلا دے گا، پوری عمارت کو گرا دے گا. تو نماز کے حوالے سے اعتدال اور میانہ روی کیا ہے کہ نماز کو قائم کرو. جب نماز قائم کرو تو تمہاری حیت اور کیفیت ایسی ہی ہونی چاہیے جیسے کہ تمہارے گھر کی بنیادوں میں، ستونوں میں جو سمٹ بجری کے ستون کھڑے ہیں، خشوع خضوع للہیت کا ایسا پیکر بن کر کھڑے رہو کہ پتہ چلے کہ واقعی کسی عالی شان ذات کے سامنے کھڑے ہو. اسی کو کہا جاتا ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو. ایسی عبادت کرو جیسے کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، کیونکہ جب وہ خلاق عالم، وہ سارے عالم کو بغیر کسی نظیر کے پیدا کرنے پر قادر ذات کے سامنے تم کھڑے ہو تو پھر تمہاری ذات کے اندر وہ تابعداری بھی ہونی چاہیے، وہ فرما برداری بھی ہونی چاہیے، اور ایسا خوف بھی ہونا چاہیے کہ جو خوف بادشاہوں کے سامنے رعایا پر مسلط. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا کہ لقد تففت، یہ جو تو جلدی جلدی ٹکرے مار رہا ہے اس میں تو نے کیا کی؟ زیادتی کر دی، ظلم کر دیا. خشوع خضوع سے آ رہی نماز ہے، یہ اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں. اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ وَفَاءٌ وَتَطْفِيفٌ، لِكُلِّ شَيْءٍ وَفَاءٌ وَتَطْفِيفٌ،
کہ ہر چیز میں وفا یعنی برابری، ہر چیز میں برابری ہے اور ہر چیز میں کمی بھی ہے۔ تول کر دو، جو ترازو تقاضا کرتا ہے اس تقاضے کے مطابق برابر تول کر دے۔ میٹر جو تقاضا کرتا ہے، آپ کا الیکٹرک میٹر جو ہے ترازو کا، اب اسی طرح دے، ہو سکے تو تھوڑا سا زیادہ دے دے لیکن کسی کا حق اپنے پاس نہ رکھے۔ یہ ہے وفا، برابر سرابر دینا۔ اب برابر سرابر دینا کیا مطلب ہے؟ کوئی آپ کے پاس آتا ہے، آپ نے کہہ دیا 100 روپے کلو ہے، تو آپ کو 100 روپے دے دیا۔ برابری کب ہوگی؟ کہ جب آپ 1 کلو مکمل دیں گے تب جا کر برابری ہو سکتی ہے، اس سے پہلے تو نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ تول میں پورا وزن کر کے دیں تب جا کر برابری ہو سکتی ہے نا، اس سے پہلے تو برابری نہیں ہو سکتی۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ وَفَاءٌ، آپ نے وصول کیا، برابر وصول کیا، ادائیگی کریں تو برابر کریں۔ گزشتہ ہفتے بھی کہہ چکا، آپ ملازمت کرتے ہیں، آپ نے مہینے کے آخر میں تنخواہ پوری وصول کی اور بیچ میں آپ کام چوراتے رہے۔ 8 گھنٹے ڈیوٹی کے بجائے 6 گھنٹے آپ ڈیوٹی کرتے رہے اور 2 گھنٹے آپ ضائع کرتے رہے۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جس نے کبھی ساری زندگی جمعہ اور عید کی نماز بھی نہیں پڑھی ہوتی، بعض کمپنیوں میں، فیکٹریوں میں جب نماز کا وقفہ آتا ہے تو بے نمازی بھی سارے کے سارے نکل جاتے ہیں۔ کہاں جا رہے ہو بھائی؟ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب چند آدھ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہوتے ہیں اور باقی سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ کوئی چھولے کے ریڑھی میں کھڑا ہوا ہے، کوئی جو ہے وہ چاول کی ریڑھی میں کھڑا ہوا ہے، کوئی پکوڑے والے کے پاس کھڑا ہوا ہے، کوئی سموسے والے کے پاس کھڑا ہوا ہے۔ مسجدیں اسی طرح ویران کے ویران۔ اب ذمہ دار پوچھتا ہے کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ نماز پڑھنے کے لیے گئے تھے نا تو اس وجہ سے تھوڑے سے لیٹ ہو گئے۔ خدا کا خوف کرو، اپنی دنیا کمانے کے لیے، 2 پیسہ کمانے کے لیے اپنی آخرت بھی برباد کر دی، اپنی دنیا کو بھی برباد کر دیا، اپنی کمائی بھی حرام کر دی، جھوٹ بھی بول دیا۔ چلے شرما کر لیتے، حیا کر کے لیتے تو بات سمجھ میں آتی، اللہ تعالیٰ سدھرنے کی توفیق دے دیتا۔ کیونکہ غلطی کا احساس دل میں رکھ کر غلطی کرے انسان تو پھر اس غلطی کی تلافی کی اللہ توفیق بھی دے دیتا ہے۔ اور اگر انسان غلطی بھی کرے، ساتھ میں ڈٹائی کا مظاہرہ بھی کرے، اس پر حجت بھی پیش کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے حجت باز کو توبہ کی توفیق نہیں دیتا۔ لِكُلِّ شَيْءٍ وَفَاءٌ وَتَطْفِيفٌ، ہر چیز کے لیے برابری ہے اور تطفیف، کمی۔ اگر آپ پیسہ پورا وصول کرتے ہیں، دیہاڑی مکمل وصول کرتے ہیں تو آپ کام پورا کیجئے، اور اگر آپ نے کام پورا نہ کیا تو پھر دیانتاً بھی، امانتاً بھی، اخلاقاً بھی، شرعاً بھی اور اصول معاشرت کے آداب کو دیکھتے ہوئے بھی آپ پر ضروری اور لازم ہے کہ آپ اپنے ذمہ دار کو جا کر اطلاع کریں کہ فلاں وقت میں اتنا وقت میں نے کام سے باہر اپنا وقت گزارا تھا۔ اگر کوئی عذر ہے تو آپ جا کے ان کو عذر بتا دیں کہ اس عذر کی وجہ سے یہ آدھا گھنٹہ میرے بغیر کام کا گزرا، جبکہ یہ آدھا گھنٹہ میں اگر کام کرتا تو مزید کر سکتا تھا، لیکن مجھے یہ مجبوری تھی یا یہ عذر تھا۔ اگر آپ چاہیں، چونکہ معاہدہ آپ کے ساتھ کام کا ہوا ہے، 8 گھنٹے ڈیوٹی کا ہوا ہے، جب 8 گھنٹے تک میں نے آپ کے یہاں ڈیوٹی نہیں کی، آدھا گھنٹہ میں نے چھوڑا ہے، تو پھر اخلاقاً بھی اور شرعاً بھی آدھے گھنٹے کا پیسہ میرے لیے حلال نہیں ہے، آپ کاٹ لیجیے۔ اگلی بات، اگر آپ کسی کافر کی فیکٹری میں، کسی غیر مسلم کی فیکٹری میں بھی ملازمت کرتے ہوں، اگر اس قدر دینداری کا آپ مظاہرہ کریں تو آپ مجھے انصاف کے ساتھ بتائیے، کیا وہ شخص آدھے گھنٹے کا پیسہ کاٹے گا؟ وہ کہے گا کہ نہیں، یہ شخص دیانتدار ہے، قابل بھروسہ ہے، اگر اس نے کام نہیں کیا تو بتا دیا کہ میں نے کام نہیں کیا، اپنے پیسوں کی کٹوتی کا بول رہا ہے، تو ایسے شخص کا معاشرے میں آنکھ بن کر کے اعتبار کیا جاتا ہے، اعتماد کیا جاتا ہے۔ اس اعتبار اور اعتماد کی وجہ سے آپ کو سہولت بھی مل گئی، آپ کو
پیسے بھی مل گئے، آپ کی دنیا بھی برباد ہونے سے بچ گئی اور آپ کی آخرت بھی جو ہے وہ برباد ہونے سے بچ گئی، اور وہ پیسہ جو آپ پہلے ناجائز طریقے سے کھا رہے تھے آپ جائز طریقے سے کھائیں۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ وَفَاءٌ وَتَطْفِيفٌ، خدا کے واسطے، خدا کے واسطے، خدا کے واسطے ہاتھ جوڑ کر کے۔ مزدور پیشہ مشقت کرنے والے لوگ تو ہم ہیں ہی، ہر شخص کہیں نہ کہیں مزدوری کرتا ہے، کام کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، میرے دوستو، میرے بزرگوں، ہم کام مکمل کریں تو مزدوری وصول کریں، اور اگر ہم سے کام مکمل نہیں ہوتا تو وضاحت کرتے کہ ہم نے کام پورا نہیں کیا، ہماری مزدوری میں سے پیسہ کاٹ لیے تھے۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، میرے بزرگوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی ناپ تول میں برابری، حقوق کی ادائیگی میں برابری کے حوالے سے ایک روایت فرماتے ہیں، لیکن اس روایت میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، لیکن اس روایت میں 5 امور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، 5 امور ذکر فرمایا۔ پہلی بات کہ عہد شکنی کرنا، اگر کوئی شخص عہد شکنی کرتا ہو یا کوئی قوم عہد شکنی کی عادت ہو کسی کو، تو اللہ پاک ایسے لوگوں پر دشمن کو مسلط کر دیا کرتا ہے۔ عہد شکن لوگوں پر 5 بیماریاں، 5 ہلاکتیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ جو قومیں، جو لوگ عہد شکنی کے عادی ہوں، اللہ تعالیٰ غیروں کو ان پر مسلط کر دیا کرتا ہے۔ آج خود کفیل ہونے کے باوجود، آج اس مملکت خداداد میں ہر چیز موجود رہنے کے بعد، ہر چیز ہمارے پاس ہے، ہر صلاحیت ہمارے پاس ہے، ہماری زمین کا ہر ذرہ زرخیز ہے، ہر شخص ہنرمند ہے۔ میں تفصیل کی طرف نہیں جاؤں گا، لیکن عہد شکنی کا یہ حال ہے کہ یہاں ہم عہد و پیما کرتے ہیں، وہاں بھول جاتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال، پراپرٹی کا کام ہے یا آپ کا کاروبار ہے، تجارت ہے، آپ کے پاس کوئی پراپرٹی ڈیلر آتا ہے یا کوئی خریدار آتا ہے، آپ ڈیلر ہیں، آپ سے کہتا ہے کہ یہ مکان جو ہے وہ میں 50 لاکھ میں لیتا ہوں، آپ کی ڈیمانڈ بھی 50 کی تھی، آپ نے ان سے جو ہے وہ ٹوکن کر لیا، جس طرح ہم عام اصطلاح میں کہتے ہیں۔ ٹوکن کرنے کے بعد پھر اگلا بندہ آتا ہے، کہتا ہے یار تم نے اس کو ٹوکن کتنے کا کیا؟ یعنی کہ 50,000 کا ٹوکن ہو گیا۔ کہنے لگا کہ ٹوکن کا جو نقصان ہے وہ میں بھروں گا، 55 میں دے رہا ہوں، مجھے دے دو۔ 55 میں دے رہا ہوں، 50,000 کا ٹوکن ہے۔ اصول معاشرے کا یہ ہے کہ اگر 50,000 کا ٹوکن ہے، اگر آپ معاملہ ختم کرتے ہیں تو دگنا دیں گے، یعنی 1 لاکھ کا نقصان، لیکن 4 لاکھ تو بیٹھے بیٹھائے مل رہے ہیں۔ 50 کا جو سودا ہوا تھا وہ کتنے کا جا رہا ہے؟ 55 کا جا رہا ہے۔ آپ یہ سوچتے ہیں 1 لاکھ جو ہے وہ ٹوکن کے مد میں نقصان پہ جائے گا، لیکن 4 لاکھ اضافی ملے گا۔ اب دیکھیں عہد و پیما کو توڑنے کا یہ حال ہے کہ یہاں آپ زبان دے چکے، آپ اس کے ساتھ معاہدہ کر چکے، آپ لکھت پڑھت کر چکے، لیکن 2 پیسہ جہاں زیادہ مل گیا وہاں آپ نے کیا کر دیا؟ پہلا سودا توڑ دیا اور دوسرے کے ساتھ سودا کر لیا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، تہجد میں اٹھ کر روتے پھر رہے ہیں کہ یا اللہ میری بیٹی کا کوئی مناسب رشتہ آ جائے، میرے بیٹے کو کوئی مناسب لڑکی مل جائے۔ پھر بیٹی کا رشتہ آیا، ایک دیندار، امانت دار، صوم و صلات کا پابند انسان، جسے انسان بھی کہہ سکتے ہیں، مسلمان بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس سے پوچھا گیا کیا کاروبار کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ مزدوری کرتا ہوں، ہاں بس مزدوری کر کے گزر بسر کر لیتا ہوں، 20 سے 25 ہزار تنخواہ۔ اب رشتہ داروں میں، جاننے والوں میں آپس میں رسا کشی تو ہوتی ہے۔ اب کوئی فیملی ایسی ہے کہ جن کی ان کی آپس میں لگتی نہیں، عہد و پیما کو توڑنے کی بات کر رہا ہوں۔ وہ ان کے گھر میں چلے گئے، ارے فلاں کا بیٹا ہے، اس کو اپنی بیٹی دے رہے ہو، وہ 25,000 روپے کماتا ہے، ارے بھائی 25,000 روپے میں تو تمہاری بیٹی کے میک اپ کا خرچہ پورا نہیں ہوگا۔
25,000 میں تو میک اپ کا خرچہ پورا نہیں ہوتا. میرا بیٹا ہے, اس کا اپنا کاروبار ہے, مہینے کا لاکھوں روپے اس کا پروفٹ ہے, اور اگر دونوں کو کھڑا کیا جائے تو میرا بیٹا زیادہ خوبصورت ہے, وہ تو اتنا خوبصورت بھی نہیں. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہہ دیتے, وہ اس کو دیکھو جس کو تم نے اپنی بیٹی دینے کی بات کی ہے, اسے اپنے شوہر کے ساتھ کھڑا کر دو. لڑکی کی ماں کو کہتے ہیں اپنے شوہر کے ساتھ کھڑا کر دو, لگتا یہ ہے کہ وہ بھائی صاحب کی عمر کا ہے. ہمارا بیٹا ابھی ابھی جوان ہوا ہے, ماشاءاللہ کاروبار ہے. عہد و پیمان کو توڑنا. میں اگلی مثال نہیں دیتا کیونکہ میں مثال بہت بھاری ہے, شاید ہاضمے سے زیادہ ہو, لیکن تھوڑا سا اشارہ کر دوں, تھوڑا سا اشارہ کر دوں. ہم سے مانگ کر, ہم سے سوال کر کے عہدوں پر بیٹھتے ہیں, وعدے کرتے ہیں, جب وعدہ پورا کرنے کی باری آتی ہے تو کہتے کچھ بھی نہیں. یہ عہد شکنی نہیں ہے, عہد شکنی نہیں ہے. 24 کروڑ عوام سے جو ہے یہ بے وفائی نہیں ہے. تو پھر ایسا کرو گے تو غیر مسلط نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ کیونکہ یہ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تو اپنی چار دیواری میں اگر عہد و پیما کا پاسدار نہیں ہے تو پھر چار دیواری سے باہر کی نحوستیں تجھ پر مسلط کر دی جائیں. آپ کا کردار غلط, آپ کا گفتار غلط, آپ کا اٹھنا غلط, آپ کا بولنا غلط, ساری چیزیں میری بھی غلط, آپ کی بھی غلط ہو سکتی ہے, لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان غلط ہو سکتا ہے. ہم وعدے کر کے وعدے بھول جائیں, پھر کہتے ہیں کہ فلاں مسلط ہو گیا, یہ مسلط ہو گیا, وہ مسلط ہو گیا. حدیث مبارکہ کا شریعت کا مطالعہ تو کرتے نہیں ہے. شریعت کا مطالعہ کرو تو پتہ چلے کہ مسلط اللہ رب العزت کا یہ نظام ہے, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دستور ہے کہ اگر عہد و پیما پورا نہ کر سکو تو کس نے کہا تھا عہد و پیما کرو؟ ارے بھائی, اگر آپ کا بچہ آپ کو تنگ کر رہا ہے کسی چیز کے خریدنے پر, تو اگر آپ کے اندر صلاحیت نہیں ہے تو آپ بچے کے ساتھ وعدہ نہ کریں. ہر روز وہ آپ کے انتظار میں بچہ گیٹ میں کھڑا کہ ابا میرے لیے کھلونا لے کر آ رہے ہیں. روزانہ ابا خالی آتے ہیں, کیا ہو گیا ابو جان؟ ابا کہتا ہے کہ بیٹا آج بھی پیسے نہیں ہے, پھر کل بھی پیسے نہیں ہے, پرسوں بھی پیسے نہیں ہے, ترسوں بھی پیسے نہیں ہے. یہ ہمارا مزاج بن چکا ہے عہد شکنی کا. کیوں؟ اعمالکم اعمالکم, تمہارے سربراہ تمہارے اعمال ہوتے ہیں. جب ہمارے اعمال خراب ہے تو پھر عہد شکنی کرنے والے, جب ہم لوگ ہیں ہمارے اعمال عہد شکنی کے ہیں, جو اوپر آ کے بیٹھتے ہیں وہ بھی عہد شکن ہوتے ہیں. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 بیماریاں ذکر کی اور 5 بوال ذکر کیے. پہلی بیماری عہد شکنی کرنا. اگر کوئی قوم عہد شکنے کی عادی ہو تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ گھر کے اندر کی وبال تو دور کی بات ہے, اللہ تعالیٰ اغیار کو اس پر شیر بنا دیا کرتا ہے, غیروں کو اس پر مسلط کر دیا کرتا ہے. اور اسی طرح دوسرا قانون, غور سے سنیے گا, قانون خدا بندی کو لا کر پیروں تلے مسخ کرنا, مٹانا. اگر خدائی قانون کو مسخ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں در در کا محتاج بنا دے گا, کیونکہ جو قانون خدا بندی کو پس پش ڈال دیا کرتے ہیں, مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں, جو مسلمان اللہ کے قوانین کو پس پش ڈال دیا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ فقر و فاقہ اور ذلت کو ان کا مقدر بنا دیا کرتا ہے. یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. جب سر عام تمہاری عادت قانون خدا بندی کو توڑنے کی ہوگی ہے تو دنیا جہاں سے کہیں سے بھی امداد لے لو, کبھی بھی خوشحال نہیں ہو سکتے. کیونکہ نظام عالم چلانے کے لیے اس عالم کا جو رکھوالا ہے اس کے قوانین کی پاسداری بالادستی ضروری ہے. میرے عزیزو, تیسری بیماری, اگر بے حیائی عام ہو جائے تو اللہ تعالیٰ طاعون اور وبائی امراض کو معاشرے میں پھیلا دیتا ہے. تو مجھے بتائیے, کیا یہ تیسری بیماری ہمارے اندر نہیں ہے؟ بے حیائی اور عریانی ہمارے اندر نہیں ہے؟ کرونا کے نام پر
حقیقت میں کوئی وبال ہے یا نہیں ہے، میرا اس سے کوئی سوال نہیں، لیکن 3 سال تک ایک غریب آدمی ایک نوالے کو ترستا رہا نہیں رہا؟ ایک نوالے کو ترستا رہا کہ نہیں رہا؟ بیت اللہ شریف کے وہ حدود کہ جو پل بھر کے لیے بھی کبھی اپنے زائرین اور طائفین سے خالی نہیں ہوتے، کئی دنوں تک بن رہے کہ نہیں رہے؟ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب ہم نے بے حیائی اور یعنی فحاشی کو اپنے سینے لگایا اور اپنے بچوں کو فشرمین چورنگی میں کھڑا کر کے ہم نے ٹک ٹاکر بنایا، نہیں آئی بات سمجھ ہے؟ آدھے سے زیادہ علاقے کے بچے چورنگی میں کھڑے میں ٹک ٹاک بنا رہے، مرد و زن کا اختلاط، بے حیائی فحاشی عریانی۔ جب معاشرے میں بے حیائی فحاشی اور عریانی کو جگہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ وبائی امراض کو مصنوعی ہو یا حقیقی ہو مسلط کر کے ہمیں سزا ضرور دے گا۔ اور اس کے علاوہ تیسری بیماری جو میرا موضوع سخن بھی ہے وہ ناپ تول میں کمی ہے۔ ناپ تول میں کمی کرو گے تو اللہ پاک تم پر قحط کو مسلط کرے گا، اللہ پاک قحط کو مسلط کرے گا۔ طبرانی کی روایت میں بھی 5 بیماریاں ہیں اور اسی طرح 5 ہلاکتیں ہیں، لیکن طبرانی کی روایت میں ناپ تول میں کمی کی صورت میں جو وبال کا ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق کو بند کر دے گا، اللہ تعالیٰ رزق کو بند کر دے گا۔ اور یہ جو ابن عباس کی روایت ہے اس میں اگر ناپ تول میں کمی کرتے ہو، حقوق کی ادائیگی میں حقوق اللہ کے قبیل سے ہو یا حقوق العباد کے قبیل سے ہو، تو اللہ تعالیٰ کس کو مسلط کرے گا؟ رزق کو بند کر دے گا، قحط کو مسلط کرے گا۔ اب رزق بند ہونا، قحط کا مسلط ہونا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کی 3 صورتیں ہو سکتی، ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ پر غیبی عذاب ایسا مسلط کیا ہوا ہے کہ آپ کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، بس آپ پانی ابال کر اس میں نمک ڈال کے پی رہے، آپ پانی ابال کر پی رہے، فراوانی کے باوجود نہیں کھا سکتے۔ ایک قحط اور رزق کا بند ہونا، اور دوسرا یہ کہ معاشرے میں کہیں پر بھی کوئی دانہ کھانے کو نہ ملے، کہیں پر کوئی دانہ کھانے کو نہ ملے۔ یہ وقت بھی ہم نے دیکھا نہیں دیکھا، مصنوعی ہو یا جیسا کیسا بھی ہو، ہم نے یہ قحط گندم کا بھی دیکھا، ہم نے چینی کا بھی دیکھا، 2 250 روپے کلو لوگ چینی لیتے رہے پچھلے کرونا کے زمانے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ فراوانی بہت ہوگی، بیماری بھی نہیں ہوگی، لیکن مہنگائی اتنی ہوگی کہ لوگ شوق سے دیکھنے جائیں گے کہ ہاں یہ چینی ہوا کرتی تھی اور یہ جو ہے وہ شکر ہے، کبھی ہم اپنے چائے میں ڈالا کرتے تھے، بھرنیوں میں، وہ دکانوں میں بھرنیوں میں سجا کے رکھیں گے اور ہم اپنے بچوں کو لے جا کر دکھائیں گے مارکیٹ میں، بیٹا یہ چینی ہے، ہم جوانی میں چائے میں ڈال کر اسے استعمال کیا کرتے تھے، دیکھ لو اسے، کیونکہ آئندہ آنے والے لوگوں نے اس کی زیارت بھی نہیں کر پانی۔ آخری بیماری جو ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کا نہ دینا، اور زکوٰۃ اگر نہ دے تو اللہ پاک جو ہے وہ بارشوں کو روک دیا کرتا ہے، اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم پر کتنی بارشیں برستی ہیں، یہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، اور اگر برستی بھی ہے تو کس طرح برستی ہے یہ بھی معلوم ہے۔ اگر سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ بارش برستی ہے تو وہ بارش باعث رحمت ہے، یا بارش نہ برسے وہ بھی زحمت کا باعث ہے، اور بارش اس طرح برس جائے کہ علاقے میں، محلے میں مکانات گر جائے، تو مجھے بتائیے کہ یہ بارش ہمارے لیے رحمت کا باعث ہے یا زحمت کا باعث ہے؟ ندیوں میں طغیانی آ جائے، رحمت کا باعث ہے یا زحمت کا باعث ہے؟ 5 بیماریاں ہیں، ان 5 بیماریوں کو معاشرے سے ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو ہمیں اپنی بیماریاں سمجھنے کی اور اپنے آپ کو بیمار تصور کرنے کی صلاحیت اور ہمت دے، کیونکہ ہمارے اندر صلاحیت اور ہمت بیمار تصور کرنے کی نہیں ہے۔ کینسر میں مبتلا کہتے ہیں کہ نہیں، بالکل تندرست ہے۔ ہم اپنی بیماری کو مان لیں، تسلیم کر لیں، اور بیماری کو مان کر تسلیم کر کے شریعت نے جو اس کی
مرہم پٹی جو علاج بتایا ہے وہ ذرائع اختیار کر کے ہم اپنا علاج کریں تاکہ مزید ہلاکتوں سے ہم اپنے آپ کو، اپنی آنے والی نسلوں کو محفوظ رکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہم تمام بھائیوں کو، حاضرین کو، مسلمانوں کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔